بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں علی انجینئر مرزا صاحب کے ایک بہت بڑے فالور اور ان کے ایک آپ یوں سمجھیے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے، اور کافی عرصے سے ان کو فالو کرتے رہے اور علی انجینئر مرزا صاحب کو فالو کرتے ان کی ہر بات کو لیتے رہے، تو آخر انہوں نے آ کر علی انجینئر مرزا صاحب کو چھوڑ دیا۔ تو اب یوں سمجھے کہ ایکس اسٹوڈنٹ کہہ دیجئے، ایکس فالور کہہ دیجئے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، تو میرے پاس آئے ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہ ان کا آپ کے سامنے بھی انٹرویو لے کر پیش کر دیا جائے کہ یہ خود بتا دیں اپنی زبان سے کہ علی انجینئر مرزا صاحب کے پاس جب یہ تھے تو اس وقت ان کی کیا کیفیات تھی اور کیا نظریات تھے، اور اس وقت انہوں نے چھوڑا کیوں علی انجینئر مرزا صاحب کو۔ تو اس لیے ان سے آج ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو میرے پاس آئے ہیں عثمان بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو علی انجینئر مرزا صاحب کے آپ بہت بڑے فالور تھے اور بڑا آپ اس کے خاص اسٹوڈنٹ تھے، مطلب یہ کہ آپ اس کو بہت کافی عرصے سے فالو کر رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں۔ تو کئی دفعہ میرے ساتھ بھی میسنجر میں آپ نے آ کر بحث کی ہے، میرے ساتھ بھی آپ نے ایک جھگڑا کیا ہے کہ آپ علی انجینئر مرزا کے اوپر کیوں کلپ بنا رہے ہیں یا اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو قرآن و حدیث سے بات کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کافی آپ بحث کرتے رہے، تو میں آپ کو اچھے انداز سے سمجھاتا رہا، لیکن آخر وجہ کیا بنی آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ تو یہ ذرا آڈینس کو آپ بتائیے گا۔ جی ربی بھائی، علی بھائی جو تھے اس کا میں بہت فالو کرتا تھا اس کو۔ تو کب سے فالو کر رہے تھے؟ میرے خیال میں آپ جو ہے اسکول لائف سے ہی ہاں، اسکول لائف سے سمجھے، اسکول لائف سے اس کو فالو کرتا تھا، اور وہ جو تھے قرآن حدیث وہ پڑھتے تھے اور ترجمہ وغیرہ کرتے تھے قرآن و حدیث کے، تو ہم اس کو سنتے تھے، اور وہ علماء کے خلاف بھی وہ باتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے ذہن کو اس نے اتنا گندا کر دیا تھا کہ وہ علماء کے خلاف اس نے بکواسات کیے، اور ہمارے ذہن بھی علماء کے خلاف گند پڑا ہوا تھا۔ مطلب علماء سے دور ہو گیا؟ ہاں بالکل، ہاں، میں علماء کے خلاف ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے آگے جا کر محدثین کے بارے میں بھی غلط وہ باتیں کی کہ انہوں نے کہا محدثین جو ہیں وہ احادیث کو صحیح پیش نہیں کرتے، غلط پیش کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں اور غلط پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود گاڑتا تھا احادیث کو۔ پھر آگے جا کر انہوں نے تابعین ہو گئے اور صحابہ تک بات پہنچ گئی، انہوں نے کہا صحابہ کی جو جنگیں ہوتی تھی وہ آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، نازک نازک مسئلے میں جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس کو یہ جان بوجھ کر وہ چھیڑتا تھا۔ آخر میں بات پہنچ گئی نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں اتری، حالانکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ آیت اتری تھی، ہاں، وما ينطق عن الهوى، اس طرح کی یہ آیت ہے، یہ آیت وہ کہہ رہے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں اتری ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اتری ہے۔ پھر جب مفتی طارق مسعود صاحب ایک مرتبہ آئے جہلم میں، تو وہاں چیلنج تھا اس کا، تو اس چیلنج کے لیے وہ سامنا نہیں کر سکا، تو میں نے سوچا بھائی اس نے مفتی صاحب کے سامنے یہ سامنے کیوں نہیں ہوا، سامنا کیوں نہیں کر سکا۔ پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ بھی رابطہ ہوا کئی مرتبہ، میسنجر پہ آپ کے ساتھ بحث ہو گئی، تو بحث ہوتی رہی تو کافی جھگڑا ہوا آپس میں، تو پھر اس کے بعد ایک دو میٹنگز ہو گئی میں اور آپ کے درمیان، آپ نے کھل کر بات کی میرے سامنے، سب کچھ اشکالات اس کی جتنے بھی افتراءات تھے اور بکواسات کے سامنے اس نے رکھ دیے، میرا دماغ بالکل کھل گیا۔ پھر دوبارہ میں نے کہا اس کو اب چھوڑنا پڑے گا، یہ تو غلط احادیث بیان کرتا ہے، احادیث کے اندر غلط وہ ترجمہ الفاظ بھی اپنے طرف سے وہ گاڑتا تھا، اور قرآن کی جو تفاسیر ہوتی تھی اس کو بھی وہ غلط وہ بیان کرتا تھا۔ اس وجہ سے یہ جو ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس کی باتوں میں آ کر اس کی غلط تفاسیر کو اپنے اندر لے کر وہ علماء سے بدظن ہوتے چلے گئے۔ تو جی، جس طرح کہ آپ نے سنا ہے کہ علی انجینئر مرزا صاحب کو جو فالو کرتا ہے، جب یہ فالو کرتے تھے تو یہ ایک تکفیری بن گئے تھے کہ ہر کس کو کافر کہتے تھے۔ میری ان سے کیونکہ بات ہوئی، میسنجر میں بھی میرے ساتھ انہوں نے کافی بات کی تھی، تو ایک تکفیری جس طرح بن جاتا ہے، ہر کوئی کافر ہے بھائی، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، صرف ہم مسلم ہیں اور ہم علمی کتابی ہیں۔ تو کافی زیادہ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے نظریات یہاں تک تھے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے میری گفتگو ہوتی رہی تو یہ صحابہ کے بارے میں بھی بدظن، پھر ایک روایت بھی آپ نے مجھے سینڈ کی تھی کہ یہ دیکھو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کو حوض کوثر سے دھتکار دیں گے۔ تو یہ علی انجینئر مرزا صاحب نے بیان کی اور ان کے ذہن بن گئے تھے کہ صحابہ کو تو دھتکارا جائے گا حوض کوثر سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں تک پھر اس کے بعد کہ جس طرح کہ یہ ابھی عثمان بھائی فرما رہے تھے کہ علی بھائی نے ان کو کہا کہ اللہ کے نبی کی ہر بات وحی سے نہیں ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی کی بات سے بھی ان کا جو ہے اعتبار اٹھ گیا کہ وہ بھی ہر بات وحی سے نہیں ہو سکتی، اس میں بھی غلطیاں ہیں۔ تو اس طرح ایک تکفیری بابا بن کر سب کے دلوں کے اندر کفر کے ایک بیج بونا کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر، اور ایک تکفیری بابا بن گیا۔
اور سب کے نظریات کو کہا کفری ہیں، اور ایک میں مسلم ہوں اور میں علمی کتابی ہوں۔ حالانکہ علمی کتابی اہمیت اس کی اصلیت کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ سامنے بیٹھ جائے تو عثمان بھائی کئی دفعہ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ایک مرتبہ اس کو بٹھا دیں، صرف عبارت پہ بٹھا دیں، ہمارے ساتھ بخاری کی عبارت پڑھ دیں تو میں سمجھوں گا کہ میں اس کو علمی کتابی مان گیا ہوں۔ تو اس کے اوپر بھی میں نے کئی دفعہ کہا، تو علمی حیثیت بھی اس کی یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تفرقہ بازی پھیلانا، فرقہ واریت کو آگ لگانا، ان ایشوز پہ گفتگو کرنا جو سینسٹیو ہے، اور یہ کیونکہ ان کے ساتھ میری کافی ان کے علاوہ اور بھی ہیں ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے ساتھ دوست ہیں، وہ بھی میرے ساتھ گفتگو کرتے رہے کہ ایسے ایشوز پر گفتگو کرنا جس سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ آگ تو مرزا صاحب نے لگائی ہے، مرزا انجینئر صاحب نے لگائی ہے، تو یہ اس کو فالو کرتے رہے۔ جب ان کے سامنے احادیث رکھیں، صحیح روایات ان کو جب دکھائی ہیں، تو خود انہوں نے جب تحقیق کو دیکھا اور ان کے بیانات کو سنا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ہم واقعی ہی علی بھائی جو ہے ہمیں کس راستے کے اوپر لے کر جا رہے تھے، کہ ہم تو میرے خیال میں آپ ایک لیول آپ کا یہ بھی آیا تھا، مجھے بتایا تھا آپ نے کہ آپ الحاد تک، ایتھیسٹ ہونے تک بھی پہنچ گئے تھے۔ اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیے گا۔ اس کو ہم بہت فالو کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اس کے یہ بیانات سن کر، غلط بیانات، اچھے بیانات ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، غلط بیانات سن کر ہم الحاد تک پہنچ گئے تھے۔ اب ہم الحاد تک پہنچ گئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات آتے تھے، بھائی جب الحاد تک پہنچ گئے ہیں تو اب یہ کائنات کس طرح بنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ الیاذ باللہ کس طرح ہوں گے، اور وجود بھی کس طرح ہوگا۔ اس طرح کے ہمارے ذہنوں میں مختلف قسم کے خیالات آتے تھے، اس کی غلط تفاسیر کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے۔ اب اس کے بارے میں اور بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہاں بالکل ہاں بہت متنفر ہو گئے، وہ سارے علماء سے ہو گئے، اور یہاں تک بھی تابعین سے بھی وہ ان کو متنفر کر دیا ہے۔ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، کافی اسٹوڈنٹس ابھی یعنی کہ آہستہ آہستہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں اسی کی وجہ سے۔ تو کیونکہ یہ سٹیپس ہیں، کیونکہ علماء سے متنفر ہوئے، پھر آگے جا کر محدثین سے ہوئے، پھر صحابہ سے ہوئے، پھر اللہ کے نبی وسلم کی بات بھی ہر بات وہی سے نہیں ہے، تو پھر آگے رہ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جب علماء سے متنفر ہوئے تو پھر لوگ خود سے تحقیق کرتے ہیں، اور خود سے پھر ان لوگوں کو سنتے ہیں جو ملحدین اس وقت سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں۔